سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70، سورۃ الانفال کا 10واں رکوع اور 10ویں پارے کا 6واں رکوع، اور یہ سورہ انفال کا آخری رکوع ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں ہیں ان سے فرمائیے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، آپ فرمائیے، لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو 70 کافر بدر کے میدان میں قید ہوئے، ان سے آپ نے جو فدیہ لیا ہے اور فدیے میں مال لیا ہے، تو آپ ان سے فرمائیے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی، یعنی تم مسلمان ہو گئے اور مسلمان رہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جتنا فدیہ تم نے دیا ہے اس سے بہتر تمہیں مال دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی۔ بدر کے میدان میں جو جنگ کرنے کے لیے کافر آئے تھے تو 10 یا 12 کافر سردار تھے جنہوں نے پورا خرچہ اٹھایا تھا اور لوگوں کو اپنے خرچے پر جنگ کرنے کے لیے لائے تھے۔ کھانے کی ذمہ داری ان پر تھی، جن کے پاس سواری نہیں تھی، جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، انہوں نے دیا۔ تو ان میں حضرت عباس بھی تھے جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تقریباً 20 اوقیہ کا مطلب ہے تقریباً 2 کلو سونا آپ لے کر چلے تھے۔ لیکن ان کے ذمے جس دن کھانا کھلانا تھا، خاص اسی دن جنگ کا واقعہ پیش آیا اور جنگ میں کھانے کھلانے کی فرصت اور مہلت نہ ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ گیا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیے کے طور پر 40 اوقیہ سونا مقرر کیا ہے، یعنی تقریباً 4 کلو 4.5 کلو سونا، تو 40 اوقیہ سونا فدیہ میرا مقرر ہوا ہے، تو 20 اوقیہ سونا تو آپ لے چکے ہیں، میں مزید 20 دے دیتا ہوں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو چیز ہماری مخالفت میں خرچ کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو کافر جنگ میں مال لے کر آئے اور پھر وہ مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو اب ان پر پورے 40 اوقیہ سونے کا فدیہ مقرر کیا گیا، اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث جو آپ کے 2 بھتیجے ہیں، وہ بھی قیدی ہیں، ان کا فدیہ بھی آپ دیں۔ تو اس طرح 120 اوقیہ تقریباً 12-14 کلو سونا ان پر مقرر کیا گیا۔
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اس حال میں چھوڑیں گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو آپ جب مکہ مکرمہ سے چل رہے تھے تو چلتے وقت آپ نے میری چچی ام الفضل سے یہ کہا کہ یہ سونا دفن کر دو، معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سونا اتنا ہے کہ ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے اور عبداللہ، عبید اللہ، فضل اور قسم چاروں بیٹوں کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو میرے اور آپ کی چچی کے درمیان راز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ اس کے بندے و رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو حکم دیا وہ بھی اسلام لائے، تو حضرت نوفل بن حارث اور حضرت عقیل بن ابی طالب بھی مسلمان ہو گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالی اس سے بہتر عطا فرمائے گا اگر تم اسلام پر ثابت قدم رہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے محبوب اگر وہ آپ سے دغا چاہیں گے، خیانت کرنا چاہیں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، جس پر اس نے اتنے آپ کے قابو میں دے دیے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں اور قید سے آزاد ہوئے ہیں فدیہ دے کر، اگر یہ آپ کی بیعت سے پھر گئے اور انہوں نے کفر اختیار کر لیا، تو جیسا وہ منظر بدر شریف میں دیکھ چکے ہیں کہ قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، آئندہ بھی اگر ان کے اتوار وہی رہے تو انہیں اسی کا امیدوار رہنا چاہیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے کل کا کل تقسیم کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو، تو جتنا ان سے اٹھ سکا اتنا انہوں نے لے لیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے بہتر ہے جو اللہ نے مجھ سے لیا، اور میں اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ ان کی مالداری کا یہ حال ہوا کہ ان کے 20 غلام تھے، سب کے سب تاجر، اور ان میں سب سے کم سرمایہ جس کا تھا اس کا 20,000 کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اگر یہ ایمان پر ثابت قدم رہے تو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین سے آنے والے مال میں حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ بوری بھر لیں اور جتنا بوری میں اٹھا سکتے ہیں اتنا بھر کر اٹھا کے لے جائیں۔ تو حضرت عباس نے جب بوری بھری تو وہ اتنی آپ نے بھر لی کہ آپ سے اٹھتی نہیں تھی، اٹھا کر چند قدم چلتے اور پھر رکھ دیتے اور یہ کہتے جاتے کہ میرے رب نے سچ فرمایا، میرے رب نے سچ فرمایا، جو مجھ سے لیا اس سے بہت بہتر عطا فرمایا۔ اب مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تو مجھے مغفرت کی بھی امید ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔